ہجرت میں میری جان ہے۔ ہجرت سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے 9-10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جن جن کے نام لے کر بد دعا کی تھی، بدر میں ہم نے اپنی آنکھوں کو ان میں سے ہر ایک شخص کو واصل جہنم ہوتے دیکھا۔ نماز پڑھی تھی جس میں مجھے بعد واقعہ ہوا، نماز فرض ہوئی معراج کی رات، آقا پڑھ رہے ہیں 10 سال پہلے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، حج فرض ہوا مدینہ طیبہ میں بعد از ہجرت 6 ہجری میں، حج فرض ہوا 6 ہجری میں، تبھی تو آقا علیہ السلام حدیبیہ تشریف لے گئے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر۔ حج فرض ہوا ہجرت کے 6 سال بعد، اور حج کرتے تھے آقا علیہ السلام مکہ کے زمانے میں، کس آیت قرآنی کے تحت؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو عرفات میں دوران حج وقوف کرتے دیکھا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ دور جاہلیت کا جو طریق تھا اس طریق پر کیا ہوگا تو غلط ہے۔ دور جاہلیت میں وقوف عرفات میں نہیں ہوتا تھا، مزدلفہ میں ہوتا تھا۔ وقوف عرفات حضور نے مقرر کیا، جاہلیت کا وقوف مزدلفہ میں تھا، مگر حضور وقوف عرفات کر رہے ہیں اس طریقہ پر جو اسلام کا طریقہ ہے، حج فرض ہونے سے 15 سال پہلے۔ کس آیت کے تحت؟ اب جب یہ ساری باتیں سن چکے تو ابھی وہ آیتیں نہیں اتری ہوتی تھیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا فرض ہے کیا واجب ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ رسول کا عمل ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، رسول پر قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی اترتی تھی، وہ حدیث ہوتی تھی۔ قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی اترتی، وہ حدیث ہوتی۔ اس لیے بے شمار احکام قرآنی 10 سال بعد آئے، عمل حضور پہلے کرتے رہے۔ اور میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتا دوں، یہ تو کسی شخص کی ایسا نہیں جس کو علم نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ جب ہوئی تو 16 مہینے اور 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بخاری مسلم میں متفق علیہ ہے، اور قرآن تحویل قبلہ کی آیت دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ 16 مہینے 17 مہینے سے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس۔ تبھی تو التجا کی، چہرہ انور اوپر کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو چہرہ ایک دس پھیرنے کا حکم آیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جس قبلے پر آپ راضی ہیں، ہماری کیا، ہماری غرض تو آپ کی رضا سے ہے، تو چہرہ پھیر لیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ذریعے کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بنا، کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بنا۔ اور صحابہ کو حکم آیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، صحابیو تم بھی اپنے چہرے قبلہ کی طرف پھیر لو۔ سمجھ گئے بات؟ اب میں ایک لطیف سوال کر رہا ہوں، پوری دنیا جو سننے والی ہے، لاکھوں کروڑوں آدمیوں سے اور کل دنیا کے علماء سے، تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ تحویل قبلہ کی صرف یہ ایک آیت ہے، پورا قرآن اٹھائیے الحم سے والناس تک، ایک رکوع کا بیان ہے تحویل قبلہ کا دوسرے پارے میں۔ تو تحویل قبلہ سے مراد بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ تو کعبہ کی طرف جو منہ پھیرا، یہ تو پھیرا اس آیت کے ذریعے، تو اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وہ کس آیت کے تحت پڑھتے تھے؟ بتا دے، دنیا کا کوئی شخص بتا دے۔ کعبے کی طرف منہ پھیرا، یہ تو اس آیت قرآنی کے ذریعے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر 16 مہینے جو مدینے میں گزر گئے اور 13 برس مکہ کے، حضور مکہ کے سین میں بھی نماز پڑھتے تو اس رخ پہ کھڑے ہوتے، چہرہ بیت المقدس ہی کی طرف کرتے، وہاں بھی قبلہ بیت المقدس تھا مگر کعبۃ اللہ کو سامنے کر لیتے۔ 4 ڈائمنشنز ہیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، صحن میں جس طرف کھڑے ہو جاؤ کعبۃ اللہ کے صحن میں، اس رخ پہ کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے ہو جاتا اور قبلہ اسلام بیت المقدس تھا، دونوں اکٹھے ہو جاتے۔ مگر مدینہ طیبہ گئے تو چونکہ اپوزٹ ڈائریکشن تھا دونوں شہروں کا، القدس اور مکہ کا ڈیفرنٹ ڈائریکشن تھا، دونوں اکٹھے بنتے ایک سمت میں نہیں تھے، سو کعبۃ اللہ کی طرف پشت ہو گئی اور بیت المقدس کی طرف جاری رہا قبلہ۔
مدینہ جا کر نہیں بنایا. یہ 13 برس مکہ کے بھی نمازیں بیت المقدس کی طرف رہی. میرا سوال یہ ہے کہ مکہ جو کعبہ مقرر ہوا وہ تو اس دوسرے پارے کی سیقول الصفحاء والی آیت سے ہوا، فول وجہک شطر المسجد الحرام. اس سے پہلے 13 برس اور 16 مہینے مکہ کے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، وہ کس قرآنی آیت کے تحت؟ پورے قرآن میں دکھا دے کہیں کوئی آیت اس سے پہلے اتری ہو کہ بیت المقدس آپ کا قبلہ ہے، وہاں نماز پڑھا کرو. تو نبی امر الہی کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو کوئی امر تو پہلے بھی اترا ہوگا جس کے تحت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ قرآنی آیت نہیں ہے. تو پتہ چلا رسول کا تعلق اللہ سے دوہرا تھا، صرف قرآن کا نہیں تھا. ایک تعلق قرآن کا بذریعہ جبرائیل، ایک تعلق بغیر جبرائیل کے براہ راست، بغیر جبرائیل کے براہ راست ڈائریکٹ تعلق تھا وحی کا. وہ امر الہی حضور کے لیے اترتے، آیتیں بعد میں امت کے لیے اترتی رہتی، مگر حضور کا عمل ان سے پہلے ہوتا تھا. اب یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب میں اس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. جب بہت سے دلائل قرآن اور حدیث سے آپ سن چکے کہ آیتیں بعد میں اتری مگر عمل حضور کے سال ہا سال پہلے شریعت کے مطابق جاری تھے، اب سنیے وہ حدیث جس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا اور بہت سے ائمہ نے روایت کیا کہ جب آقا علیہ السلام پر پہلی وحی اتری اور اعلان نبوت فرمایا، گھر آئے تو سب سے پہلے دن اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے نماز با جماعت پڑھائی، اور پہلے مقتدی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جماعت کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت علی شیر خدا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھے. جبکہ ابھی فرضیت نماز اتری، نماز کا حکم قرآن میں اترا نہیں تھا. اگر علی شیر خدا نماز کا قرآن کا حکم اترنے سے بھی پہلے نمازی ہیں، بات کو سمجھے. اگر قرآنی حکم نماز کی فرضیت اور وجوب کا قرآنی حکم اترنے سے پہلے معراج کی رات میں حکم قرآن اترا، حضور پہلے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد، ساتھ علی بھی پڑھ رہے ہیں، خدیجہ الکبریٰ بھی پڑھ رہی ہے. حضرت عباس روایت کرتے ہیں حضور کے چچا، ایک تاجر آیا سامان تجارت خریدنے، وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس بن مطلب چچا فرماتے ہیں میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، نماز پڑھ رہا ہے. پوچھا یہ بچہ کون ہے ساتھ؟ یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. کہا یہ ان کا کزن ہے، ان کے چچا کا بیٹا ہے علی. یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا یہ ان کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ ہے. احادیث صحیحہ سے پورا باب قائم کیا امام نسائی نے اور بے شمار کتب حدیث میں. یہ باب کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے اسلام لانے والے علی شیر خدا، اس کے تحت یہ حدیثیں روایت کی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نماز کی فرضیت اترنے سے پہلے اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ نماز فرض نہیں اتری، تو علی پہلے سال سے اپنے محبوب اور اپنے نبی کی اتباع میں وہ نمازی ہے. تو علی کو شراب سے پاک رہنے کے لیے حرمت خمر کی آیت اترنے کا انتظار تھا. کیا بات کرتے ہیں جی، وہ بھی شراب کی حرمت نہیں اتری تھی اس لیے پیتے تھے. یہ اس لیے کیسا نکال لیا؟ یہ کسی اور کے لیے تو اس لیے ہو سکتا ہے، علی شیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. ارے یہ تو پہلے سال سے نمازی ہے، جب فرضیت نماز نہیں اتری تب سے نمازی ہے. تو کیا نماز طہارت اور وضو کے بغیر پڑھتے؟ وضو کے ساتھ پڑھتے. تو وضو کا حکم مدینہ میں اترا، علی تو مکہ کے زمانے سے حضور کے ساتھ باوضو رہنے والے ہیں، طہارت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو حضور نے انفسنا کہا، ہمارے نفس، اس کا مطلب ہے علی کا نفس مصطفیٰ میں اتنا فنا ہو چکا تھا کہ جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا تب سے پاک ہو گئے تھے. اب حرمت خمر گلے دب اترتی رہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا
انما المیس خمر والمیس